صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुर्रग़िबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, तरगीब देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے، عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خلوص نیت اور اجر کی نیت سے ماہ حرام یعنی ماہ رجب کے 3 روزے رکھے، اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے تمام مہینے، سال اور دن اس نے تخلیق فرمائے، لیکن ان میں کچھ خاص ایام، کچھ خاص مہینے ہیں، کچھ خاص دن ہیں، کچھ خاص ساعتیں ہیں جو انتہائی مبارک ہوتی ہیں، جن میں فیوز و برکات کا نزول بے پایہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں، میری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ دین اسلام پہ مکمل عمل صرف اس بات میں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخصیتیں پسند تھیں، آپ ان کو اپنی پسندیدہ شخصیتیں بنا لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگہ پسند تھی، ان کو اپنی پسند بنا لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کھانے میں پسند فرمایا، ان کو اپنی پسند بنا لیں۔ جن سے آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، ان سے آپ بھی احتراز کریں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہر معاملے میں اپنی پسند بنا لینا، یہی اصل دین اسلام کی بنیاد ہے۔ کچھ ایام اور کچھ ماہ ایسے ہیں جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان میں بہت زیادہ برکات ہیں۔ آج جمادی الثانی کا آخری جو ہے وہ تاریخ ہے، دن ہے، اور آج شام جو ہے وہ رجب المرجب کا ماہ مبارک جو ہے اس کا آغاز ہے، اور یہ پہلا جو اس کا دن ہوتا ہے 1 رجب کو، اس کے روزے کی بے پناہ احادیث مبارکہ میں فضائل آئے ہیں۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ بھی اتفاق دیکھیے، قدرت کا حسن انتظام بلکہ میں کہوں گا کہ جو ماہ جو ہے جمادی الثانی کا جو مہینہ مبارک ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ تھا، اور ساتھ ہی اب جو مہینہ رجب کا شروع ہو رہا ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر بھی وفا کا مہینہ ہے کہ اسی میں غزوہ تبوک ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر نے وہ سارا مال لا کے اور عرض کیا بارگاہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب دریافت فرمایا کہ گھر کیا چھوڑ آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے گھر چھوڑ آئے ہوں، جس کو اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بات۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، بہت بڑی ہستی، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت تعریف کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے یہ آبیاری اور آبپاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو بڑی زمین جو ہے، روحانی زمین، وہ زرخیز ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں جو ہے وہ ہمیں پودے آج بیج لگا دینا چاہیے، اور پھر رمضان پاک میں وہ جو درخت ہے وہ پھلدار بن کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح ماہ رجب المرجب کی 2 فضیلتیں ہیں، اسی میں پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اور واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئی، تو وہ سیاح لامکاں کا وہ جو سفر مبارک ہے، اور کائنات میں، دنیا میں اس وقت جتنی ترقی ہوئی ہے اور انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، اور یہی مہینہ مبارک ہے جب صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ بیت المقدس میں 27 رجب کو داخل ہوا تھا، اور اسی جگہ جا کے سجدہ ریز ہوا تھا جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک لگے اور آپ نے انبیاء کی امامت کی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رجب المرجب کے فضائل اور عبادات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی علامہ صاحب، پہلے دن کا بتائیں نا، جو آج شام شروع ہونا ہے تو پہلا روزہ کل ہوگا جی، اور اس کے فضائل سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر 27 تک پہنچیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. صدق اللہ العظیم. غازی صاحب، یہ رجب شریف کا جو ماہ مقدس شروع ہو رہا ہے، یہ یقیناً مسلمانوں کے نیک اعمال کے ذخیرہ میں بہت زیادہ اور لامحدود اضافہ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس کے اندر بھی یقیناً جو اہل محبت ہیں اور عابدین زاہدین لوگ، وہ یقیناً اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. حرمت والے مہینوں میں یہ ایک الگ مہینہ ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا، حضور اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں پہلے تو ہم جنگ نہیں کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. تو ہم اس دور میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے. اب اسلام آ گیا ہے تو اب آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم کیا کریں. اصل واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہاجرین کے ساتھ ایک سریہ کے لیے روانہ فرمایا. اس کے اندر انصار کوئی شامل نہیں کیے گئے تھے. تو یہ جب وہاں پر پہنچے، ان کی کوئی جنگ کی کیفیت ہوئی تو ادھر سے جو ہے وہ چاند طلوع ہو گیا ماہ رجب کا. تو اس صورت میں انہوں نے ڈس انفارمیشن، جس طرح آج کل فیس بک کی بہت زیادہ چلا دی جاتی ہے، تو یہ اس دور میں اہل مکہ جو تھے انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور یہ ہمارے حرمت والے مہینوں کا بھی احترام نہیں کرتے. انہوں نے اس میں بھی جنگ کر دی ہے، لہٰذا بھی پورا عرب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا تو آپ نے واقعہ کی تحقیق فرمائی. تو جب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ طلوع قمر سے پہلے واقعہ ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی بھی کسی اطلاق نہیں ہوتا، اطلاق نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہی آیہ کریمہ تب نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں، تو آپ فرما دیں کہ جس طرح پہلے گناہ تھا یہ اب بھی گناہ ہے. یہ جو رجب شریف کا مہینہ یہ ایک الگ ہے، اور 3 مہینے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور رجب ان سے ہٹ کے ہے. تو اصل میں اس کے اندر اگر غور کریں تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہے، اور جمادی الثانی تک 6 مہینے، اور اگلے 6 مہینے جو ہے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ رجب شریف سے ہوتا ہے. اچھا، یعنی سال کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک کا آغاز محرم اور ایک کا آغاز جو ہے وہ آج شام کو ہو جائے گا. جی، آج شام کو ہو جائے گا. تو اس صورت میں جس طرح ابتدا ہر حال میں وہ حرمت کے ساتھ ہی ہوگی. اگر ہم اس مہینے میں دیکھیں تو اسلامی تاریخ کے بہت زیادہ واقعات اس مہینے کے ساتھ اٹیچ ہیں، جن میں بہت سارے ایسی ہستیاں جن کے وصال ہوئے، جس طرح کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا اسی مہینے کے اندر، حضرت عبداللہ بن سلام کا ہوا، حضرت اسامہ بن زید کا ہوا، حضرت طلحہ کا ہوا، حضرت زبیر کا ہوا، حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا جان ان کا وصال ہوا. ایک روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا، امام شافعی کا وصال اسی مہینے کے اندر ہوا، امام موسیٰ کاظم کا اسی مہینے میں ہوا، حضرت امام جعفر صادق کا. علامہ صاحب، ایسے میرے ذہن میں سوال آ رہا کہ یہ وصال کے مہینے ہیں تو یہ بابرکت مہینے ہوں گے؟ یہ بابرکت مہینے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب لوگ جو ارشاد فرمایا ہے کہ رجب شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کے ساتھ وصل تو ہو رہا ہے. اچھا، یہ اللہ کا وصل ہی ہے. اور اس صورت میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ کا بھی جو ہے وہ وصال اسی مہینے کے اندر ہوا، بلکہ اسی میں اس مہینے کی تو وہ باقاعدہ آرڈر جاری کرتے تھے کہ اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کرو. میں عرض کرتا ہوں، یہ جو گورنر بصرہ تھا ان کو آپ نے یہ باقاعدہ آرڈر جاری کیا تھا حجاج بن ارطاء کو. آپ نے فرمایا کہ یہ جو 4 راتیں نا، خصوصاً ان 4 راتوں کے اندر تم نے عبادت کا اہتمام انتظام ضرور کرنا ہے.
ان راتوں میں ایک رات آپ نے اول لیلۃ الرجب جو ہے وہ قرار دی کہ رجب کی پہلی رات، اس میں بھی آپ نے اہتمام ضرور علامہ کرنا۔ صاحب حدیث پاک کے مطابق ایک دن کا جو اس میں روزہ رکھے 27 رجب کا، وہ 60 مہینوں کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بخشش کے لیے اتنے دیے ہیں مواقع کہ اگر بندہ اس سے فائدہ اٹھا لے کوئی خوش نصیب، تو بس یہ اصل مسئلہ رحمت برسانے کا ہی ہے۔ جی بالکل فرمان ہے نا جی کہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ تو اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح سے بندے کو بخش دیا جائے۔ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، اس کے لیے تو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ رب تو ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ جس نے رجب المرجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، اس کو 3 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اللہ اور جس نے دوسری تاریخ کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور جس نے تیسری تاریخ کا روزہ رکھا اسے 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور جس نے اس کی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن کے روزے رکھے، اس کے لیے بھی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں روزے رکھنے، تو سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث پاک ملتی ہے، جس میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں کہ جس نے رجب المرجب کے مہینے میں 7 دن کے ایک دن کا روزہ رکھا، اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس میں 7 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند فرما دیتا ہے، اللہ، اور جس نے اس میں 8 دن کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا جی، اپنا مفتی صاحب یہ جو انہوں نے بات فرمائی مصطفیٰ صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے اگر 8 روزے وہ رکھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان کے یہ مہینہ اور شعبان کا، رجب اور شعبان، ان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور امہات المومنین بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد رجب اور شعبان میں مسلسل روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رجب کا جو لفظ ہے رجب، اس میں علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ را جو ہے یہ رحمت پہ منحصر ہے، جیم جود و سخا پہ ہے، اور با جو ہے یہ بھلائی کی طرف انسان کی توجہ کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا کے تحت، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر دنیا تخلیق فرمائی تھی، ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے اس کو اسی پہ لوٹا دیا اپنی حقیقت کی طرف۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضیوں سے مہینے چھوٹے اور بڑے کر دیے، جب روزے گرمیوں میں آئے تو چھوڑ کے سردیوں میں رکھ لیے اور 10 بڑھا دیے، 50 تک مہینوں کے دن بڑھا دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چاند کے اعتبار سے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ اب بھی کچھ جو بعض اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اسکالر، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر روزے گرمیوں میں ہوں تو اس کو سردیوں میں شفٹ کر لیا جائے، اور اسی طرح جو موسم کے اعتبار سے خود ہی بدل لیا کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اچھا، بلکہ جو فرضیت ہے وہ تو بہت دور ہے۔ ٹھیک، اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو نام رکھ دے کوئی اس کا نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کا نام ربیع الاول رکھا ہے، اور یہی نام لینا سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اگر ہم اس کا نام کوئی اور اپنی پسند کے لیے رکھ دیں تو اس کا مطلب ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو نہیں مان رہے، ہمیں اس کو ربیع الاول ہی کہنا پڑے گا، ربیع الاخر کو ربیع الاخر ہی کہنا پڑے گا۔ واہ واہ واہ۔ تو رجب المرجب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی وضاحت اس طرح کرتے تھے کہ اس کو اسم کہا جاتا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہرا ہونا۔ اس کو بہرا اس لیے سمم بکمن اسی سے جی اس کو بہرا اس لیے کہا گیا
کہ لوگ اپنی زکاتیں دے دیتے تھے اور جو مانگنے والے ہیں ان کی آوازیں بند ہو جاتی تھی, کوئی مانگتا نہیں تھا اس مہینے میں, اس لیے ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی, ہتھیاروں کی آوازیں بند ہو جاتی تھی حرمت کی وجہ سے. تو اس لیے فرمایا یہ, پھر اس کو کہا کہ رجب ترجیب سے ہے, تعظیم سے ہے, اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو اس کی تعظیم کرنی ہے. اس میں آپ نے ہتھیار نہیں اٹھانا, لیکن اگر کافر مسلط ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں. ٹھیک, یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا. ٹھیک. پھر اس میں ایک شے ہے جو بڑی اہم بیان کی کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب شہر اللہ, شعبان و شہری, رمضان و شہر امتی. فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت دی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کے ان گنت گناہ معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. اس پہ میں ایک گزارش یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ خاص راتیں کیوں مخصوص کر لے, تو کیا اس کے علاوہ نہیں؟ اسلام نے تو صحابہ کا معمول بتایا کہ انہوں نے ہر رات ہی مسجد میں گزاری. صحیح ہے. اور ان کو گھر بھیجنے کے لیے تہجد کی اذان ہوتی تھی. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, ان کا تو معمول مبارک یہی رہا. ان کو گھر بھیجنے کے لیے تہجد کی اذان ہوتی تھی کہ گھر چلے جاؤ, جا کے سحری کر لو, یہ نہ ہو کہ سحری کا وقت بھی یہاں گزر جائے اور سارا جو دن ہے وہ بھوکے پیاسے گزارنا پڑے. تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے نا کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے, ایک سجدہ بھی نہیں پورا ہوا, گزر گئی. تو یہ صحابہ کرام کا. اچھا جی علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات دی. خالد بن ولید نے دمشق جو فتح کیا اسی میں, سلطان صلاح الدین ایوب نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, آج تک زخم چاٹ رہے ہیں تو جو مخالف ہیں. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی واقعی برکتیں, جو بظاہر دنیاوی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم, اور دینی برکات بھی بے شمار. اچھا یہ بتائیے برکت کیا ہوتی ہے؟ جی برکاتی صاحب سے برکت پوچھ رہے ہیں تو سٹارٹ ہی ہمارا صوفی برکت علی صاحب کے وسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. تو اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے اپنے وجود کے اعتبار سے کم, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت اتنی زیادہ رکھ دیتا ہے کہ وہ کم ہونے کے باوجود کثیر کو کفایت کرتی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم شامل حال رہتی ہے. میرا خیال تھا آج مشکل سوال کروں گا, پھنس جائیں گے علامہ, لیکن نکل گیا ہے بڑا زبردست. آپ کی شفقت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رجب کے حوالے سے جو فتوحات کی بات کی گئی ہے, تو سٹارٹ ہی اس کا جو ہے نا وہ جو دنیا کے اندر تعارف کروایا گیا, وہ جب طوفان نوح آیا تھا تو اس کی ابتدا رجب میں ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تھے, وہ رجب ہی تھا. 10 محرم تک وہ بھی فتح کی ابتدا تھی. وہ فتح کی ابتدا تھی. اور اگر ہم تاریخ اسلامی کا اندازہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا وجود مسعود والدہ محترمہ کے شکم اقدس میں رجب شریف میں ہی آیا تھا. نور پاک منتقل جو ہوا سیدنا عبداللہ سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی طرف. تو یہ اس کا دیکھیں کہ ورود اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے از حد نافع, کافی اور شافی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نہیں امت کے لیے پوری دنیا جو ہے آج جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہاں میں جو جا رہے ہیں, تو یہ جو تھا اس کیا تسخیر کائنات کا جو سبق ہے وہ تو ایکچول اسی سے ملا ہے, اسی سے معراج مصطفیٰ کہ انسان اوپر جا سکتا ہے. بے شک. وہ کس طرح جا سکتا ہے؟ وہ رب کی جو رب کا میزائل اور رب کا جو جہاز ہے اس کا تو کوئی مقابلہ قوت طاقت ہو ہی نہیں نہ سکتی. تصور مل گیا کہ ہاں جا سکتا ہے بندہ. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی اسی ماہ مقدس میں اپنے دور حکومت میں پہلا عمرہ فرمایا رجب میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنے دور مقدس میں 17 ہجری 22 ہجری اور 23 ہجری تینوں سالوں کے رجب کے اندر ہی جا کر عمرہ فرمایا. واہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, یعنی یہ حج کرتے تھے لیکن اسپیشلی عمرہ کے لیے اس طرح گئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, مجھے اگر پتا ہوتا تو میں اس مہینے جاتا, میرے علم میں یہ باتیں اتنی نہیں تھی, سچی بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنے دور حکومت میں رجب شریف کے اندر ہی عمرہ فرمایا. بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تو اس سے تھوڑا سبق ہے امت کے لیے کہ جب آپ وہاں پر گئے ہیں تو دیکھا مکہ مکرمہ میں آپ کے والد محترم اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے, ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو نابینا تھے چونکہ, تو ان کے ساتھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے کچھ.
تو آپ اونٹ پر سوار تھے اور جیسے ہی وہاں قریب پہنچے تو ساتھ والوں نے بتایا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں، چونکہ آپ امیر المومنین کی حیثیت سے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابو قحافہ کا اپنے بیٹے کو ملنے کے اندر جو والہانہ انداز ہے، فوراً وہاں پہ کھڑے ہوئے اور آگے کو لپکے، حالانکہ بظاہر نظر کچھ نہیں آتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے بجائے اس کے کہ عربوں کا اور سب کا آج بھی طریقہ ہے کہ اوپر سوار جو ہے وہ نیچے اترنے کے لیے پہلے اونٹ کو بٹھاتا ہے، پہلے بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو لپکتے ہوئے دیکھا تو اونٹ کو بٹھانے کی بھی زحمت گواری، چھلانگ لگا دی، وہیں سے چھلانگ لگائی اور لگا کے حضرت سیدنا ابو قحافہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سینے سے لگا کے آپ کی پیشانی پر بوسہ دینے لگے معانقہ کرتے ہوئے۔ تو یہ اس قدر محبت اور پیار جو ہے یہ رجب شریف کی برکت ہے۔ اور پھر حضرت ابو قحافہ نے کہا بیٹا یہ جو، تو اس سے تو یہ بھی سبق ملا کہ اس مہینے میں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبور پہ حاضری دینی چاہیے، خصوصی ہونی چاہیے، خصوصی حاضری دینی چاہیے، خصوصی حاضری ہونی چاہیے، اور جو زندہ ہے ان کی خدمت میں مزید اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ جو فادر ڈے ہے یہ اصل اس کے یہ لیے، اصل رجب شریف، مدر ڈے یہ رجب شریف ہے اس کے لیے۔ جی علامہ صاحب، برکات اور فضیلتیں لوٹنے کا، رب کے خزانے لوٹنے کا یہ طریقہ بتائیں۔ جی قبلہ غازی صاحب، اس میں لوٹ سیل لگی ہے، بالکل لوٹ سیل لگی ہے جی، یہ تو آج شام شروع ہو جانی ہے، بالکل بخشش و اور یہ جینوئن لوٹ سیٹ ہے، یہ نہیں جو ہماری دکانوں پہ جعلی لگی ہوتی ہے۔ اصل قبلہ غازی صاحب، میں یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اسلام سے دوری کا ایک مسئلہ بنا، تو یہ حرمت والے مہینوں کا تقدس، ان کی تعظیم کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ توبہ میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا بیان فرمایا ہے، تو وہاں پہ ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرماتی فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ فِيهِنَّ، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں گناہ کرنے سے باز آ جاؤ، کہ اس میں گناہ کا جو مطلب صلہ ہے، نقصان ہے وہ زیادہ ہے، اور اسی طرح سے نیکی کا اجر بھی اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور اس میں نیکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جیسے رمضان، اس میں رمضان کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور مختلف روزوں کی فضیلتیں 50 سال کی بھی روایت ملتی ہے، 100 سال کی بھی ملتی ہیں، 1-2 سال 3 سال کی بھی روایتیں ملتی ہیں، ایک دن کا جس نے روزہ رکھا 1 مہینے کا اجر و ثواب کی بھی فضیلتیں جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نقل کرتے فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں فرمائے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کے کسی دکھ کسی مصیبت کو ختم کرتا ہے، اسے کسی کام آ جاتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رجب کا مہینہ ہے، اس کے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ جی اس کا ایک ایک لمحہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری توجہ دلائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ رجب کے اندر رزق کی کثرت کرتے تھے، کھانے بناتے تھے، تو لہٰذا اب بھی اس کو ہم حرام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ہر گھر والے کے لیے چاہیے کہ رجب کے مہینے کے اندر کم از کم ایک بکرا جو ہے ذبح کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا جی، جی یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ طبرانی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں وہ روزے رکھیں بھی، اور اگر کھانے کا اہتمام ہے تو وہ اپنی افطاری کے ساتھ اس کو لازم کر لیں۔
اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور صحابی لقید بن عامر، انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آقا کریم پہلے اس طرح کرتے تھے اہتمام بہت زیادہ، تو کیا اب بھی ہمیں اجازت ہے؟ تو فرمایا ہاں اب بھی اجازت ہے، رجب کے اندر تم کھانے پینے کا اسی طرح شوق سے اہتمام کرو۔ عطیرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، اور وہ یہ تھا کہ یہ لوگ بتوں کے نام پہ رجب کے اندر جانور ذبح کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور عطیرہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بت کے نام پہ تم جانور ذبح نہیں کر سکتے، اللہ کے نام پہ رجب کے کسی بھی دن کسی بھی مقام پر تم ذبح کر سکتے۔ جی علامہ صاحب، اور مستحسن عمل جی ہاں، اس میں حرمت والے مہینوں کی جیسے بات ہو رہی تھی، تو بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حرمت والے 3 مہینے ایسے ہیں کہ جس کی 10ویں رات بہت زیادہ افضل ہے۔ اچھا، جس میں محرم الحرام کی بات کی جائے تو عاشورہ ہے، شب عاشور ہے، اور اگر ہم ذی الحجہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جی ہاں 10ویں عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور جو رجب المرجب ہے اس کی 10ویں رات کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بڑی مستجاب رات ہے، اور جہاں شب جمعہ میں اور عیدین کی راتوں میں اور شب برات میں خصوصیت کے ساتھ روایت میں ملتا ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی ارواح ان راتوں میں آتی ہیں دروازوں پہ اپنے گھر والوں کے پاس۔ اچھا، جی ہاں، اسی طرح سے 10ویں رجب المرجب کو بھی ارواح جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے پاس آتی ہیں، اور آ کر ان سے اصال ثواب کا سوال کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ دو اے ہمارے اہل خانہ، جو اگر کچھ اہل خانہ دیتے ہیں تو وہ بڑی خوش ہو کے لوٹتی ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے خیرات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، پڑھ کے ثواب بخشیں، بالکل ایسے، تو وہ ثواب پہنچتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں پہنچتا ہے جی؟ یہ تو مطلب آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ناظرین کے لیے، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تعجب سے سوال کرے گا، مالک میرا اور اتنا اعلیٰ مقام میں کیسے یہاں پہ پہنچ گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا بندے یہ تیرے اعمال کا صلہ نہیں ہے، بلکہ تو نے اپنے مرتے وقت جو پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی ان کی دعاؤں کا صلہ ہے، جو تمہارے احباب پیچھے رہ گئے۔ جی ہاں، کہ یہ تمہارے لیے اتنا اعلیٰ مقام جنت میں ملا۔ مفتی صاحب، وہ پکی قبر ہے تو اس کے اندر کیسے ثواب چلا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ تو شاید کہیں ہمارا یہ جو اسلام نے نظریہ بتایا یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر منحصر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں ثواب بادلوں کی مثل جاتا ہے، ایسے ہی جیسے بند موبائل میں میسیج آ جاتا ٹیلی کمیونیکیشن، تو وہ قبر میں بادلوں کی مثل جاتا ہے۔ راستے میں کتنی بلڈنگ ہے، یہاں سے امریکہ بھیجنا ہو پیغام ایک سیکنڈ لگتا، سیکنڈ سے بھی بہت کم، سیکنڈ تو زیادہ ہوتا ہے، فرمایا پھر قریب آ کے ڈھیر لگ جاتا۔ اچھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک اس طرح بھی بیان فرمائی کہ بندے کے درجے کو اللہ جب بلند فرماتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ میں یہاں تھا تو یہاں کیسے آیا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لاستغفار ولدک لک، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تو میں نے تیرا درجہ بلند فرمایا۔ رجب المرجب کے حوالے سے لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب بیٹے کو سکھایا ہوگا۔ جی، جب بیٹے کو سکھایا، اگر اس کو نہ سورہ فاتحہ نہ قل ہو اللہ آتی ہوگی نہ کچھ آتا ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بس اسلام یہ بتاتا ہے کہ اولاد کو تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ رجب کے حوالے سے 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ جی ضرور۔ ایک عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جس کے سند میں پیچھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب المرجب کے مہینے میں 30 رکعات پڑھے، اس میں فقہاء کرام نے اجازت دے دی کہ ہر 2 دن کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو 30 دنوں میں 30 ہو جائیں گی، اگر پہلی میں پڑھ لے گا تو 29 میں 30 ہو جائیں گی، جیسے مرضی 2 رکعات پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم 2 رکعتوں کے پڑھنے پر اس کو اتنا ثواب دے گا کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل اور کسی وقت بھی پڑھ لے 2 رکعت مکروہ اوقات کے علاوہ، جی وہ تو ظاہر ہے، جب بندہ یہ 2 رکعات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو ثواب یہ دے گا کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص پوری دنیا کے برابر سونا تقسیم کرے تو جو اس کو ثواب ہونا ہے ان 2 رکعت والوں کو اس سے زیادہ ثواب ہوگا۔ اور دوسرا اس میں عمل مبارک جو ہم چلتے پھرتے کر سکتے جس کو کہتے ہیں مختصر وظیفہ، وہ رجب کا مختصر وظیفہ ہے سبوح قدوس، عام چلتے پھرتے پڑھے بس اس کی ہسٹری بہت بڑی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ 2 جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبوب جملے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرشتوں کو دکھایا کہ میرے پیارے خلیل میرے سے کتنا پیار کرتے، بہت بڑا لاؤ لشکر تھا ان کے پاس، بڑے امیر کبیر تھے کہ ان کے لشکر کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے ان کی تعداد 4000 تھی۔
تو فرشتے ان کا امتحان لینے کے لیے آئے اور پہاڑی پہ بیٹھ کے سبوح قدوس ان کی تسبیح پڑھی، اپنا لاؤ لشکر چھوڑ کے ان کے پاس چلے گئے، کہا یار تسبیح بہت اچھی ہے تو آپ مجھے سناؤ، میرے رب کا نام ہے. تو کہنے لگے اس کے بدلے میں کیا دیں گے آپ نے فرمایا بکریاں ساری لے لو. جب تھوڑی دیر ذکر کیا پھر اس کے بعد کہنے لگے بکریاں ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا گائیاں لے لو. پھر ذکر سناؤ، پھر ذکر سنایا، پھر کہنے لگے گائیاں ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا اونٹ لے لو. سارا کچھ دے دیا. اب وہ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے. پھر فرشتوں سے کہنے لگے اتنا بڑا لاؤ لشکر کہاں سنبھالو گے، تو اس کی خدمت کے لیے بندہ بھی تو چاہیے، مجھے بھی ساتھ خرید لو، میں ان کی خدمت کروں گا، تم مجھے ذکر اللہ سناتے رہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دوست ہیں صوفی عرش محمد صاحب، ایک یہ صوفی برکت صاحب کے آگے وہ ہیں مرید بڑے خاص. وہ کوئی دعوت ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی شادی ہو، کوئی بیاہ ہو، جہاں جاتے ہیں وہ جا کے ذرا 5 منٹ ذکر کر لیں. وہاں کھانا اگر لگ گیا نا، انہوں نے کہا ٹھہرے کھانا، جس طرح پکے ٹکے صوفی کہتے ہیں پہلے دعا مانگ لیں، ہاتھ دھو لیں. اب نہ ہاتھ دھونے کا رواج رہا، نہ بسم اللہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا، یہ بھی نہیں، دعا بھی نہیں کوئی پڑھنی، بعد میں بھی نہیں دعا پڑھنی. ذکر کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے. تو شروع میں لوگ بڑا محسوس کرتے تھے یہ کیا صوفی صاحب کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ لوگوں کے میں چہرے دیکھتا ہوں، کہہ رہے میں نے لوگوں کے چہرے نہیں دیکھنے، رب رسول کا فرمان دیکھنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جی کہ جو اسلام نے ایک تو رائے امتیاز دیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو ہر وقت لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے ان کو منع کریں. تو یہ نیکی کی طرف بلانا، ان کو بالالتزام ترغیب دینا اور پھر وہ کر کے پریکٹیکلی ان کے ساتھ خود شریک ہونا، یہ ایک تربیت کا حصہ ہے. چند نفوس ہوتے ہیں جو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو مسلسل اس طرح کا عمل کرواتے ہیں تو پھر وہ ان کے ذہن کے اوپر بوجھ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کے اپنے رگو پے میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ ان کو خود وہ کرنا پڑتا ہے. اس کو رواج دینا چاہیے جی بالکل، کہ ہر محفل میں کم از کم چلے 11 مرتبہ ہی کوئی درود پاک پڑھ لے، اللہ اللہ کر لیں. یہ رجب میں صبح ان قدوس 11 دفعہ پڑھ لیں. جی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بظاہر ہوتی ہیں لیکن اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتی ہیں، بلکہ بڑی نیکیاں تو اور بھی بہت زیادہ وسعت رکھتی ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ الجزیرہ کی طرف گئے تو وہاں پر ایک بلند جگہ پر ایک گرجا بنا ہوا تھا، تو وہاں آپ ٹھہر گئے. تو وہاں سے راہب جو ہے اس نے دیکھا تو وہ نکل کے آ گیا اور وہ پہچان گیا، کہنے لگا آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں، یہ کتب سابقہ کا عالم تھا، وہ کہنے لگا میں نے اپنی کتابوں میں پایا ہے عمر بن عبدالعزیز کو کہ ان کی حیثیت ائمہ عدل، جو لوگ اپنا عدل والے حکمران ہیں، ان کے اندر وہی ہے جو اسلامی مہینوں کے اندر رجب کی ہے. اچھا، رجب کی یعنی ائمہ عدل کے اندر اس کی یہی حیثیت ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، جو رجب کے مہینے کی اسلامی مہینوں کے اندر 12 مہینوں. تو یہ تنہا حرمت والا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی عادل ہیں اور تنہا حکمرانوں میں ایسے عادل آئے ہیں جو پیچھے والے ہیں. اور اس سے پہلے جو 3 حرمت والے انہوں نے خلفائے راشدین کے ساتھ تشبیہ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو اس وقت میں نے جنت میں دیکھا کہ اس میں ایک جگہ پہ خاص نہر جاری ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید
برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ نہر کا پانی پینے کے لیے کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ تو مجھے عرض کیا گیا حضور جو رجب کے مہینے کے اندر آپ پر درود شریف پڑھتے رہیں گے یہ پانی ان کو نصیب. واہ سبحان اللہ جی، درود پاک جو پڑھتا جی ہاں، ہے. یہ تو آپ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ ہے. رجب المرجب کا مہینہ تو مطلب وہی جیسے شروع میں آپ نے ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا جو ہے وہ قول نقل کیا ہے کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے. اب عقل مند کسان وہی ہوتا ہے کہ جس کو یہ پتا ہو کہ ابھی اس کی حفاظت کرنی. جی بارش کا موسم آنے والا ہے، مطلب برسات ہوگی، برکھا برسے گی، اس سے پہلے وہ اپنا کھیت ہموار کر لے، بیج بولے، اس کو برابر کر لے تاکہ جب برکھا برسے تو اس کی کوئی بوند ضائع نہ ہو. واہ یہ رمضان جو ہے یہ رحمتوں کی برکھا برسنے کا موسم آنے والا ہے. اس سے پہلے نیکیوں کا بیج رجب کے مہینے میں جو بوئے گا اور شعبان کے مہینے میں گریہ زاری کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے یہ آنسوؤں کا پانی بہا کے اس کی آبیاری کرے گا، سیراب کرے گا، وہ دراصل رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ نیکیوں کی فصل کاٹ سکتا ہے. کہ پہلے سے گناہوں کا میٹر جو ہے اس کو مطلب کہہ لے کہ بند کر دے اور آہستہ آہستہ دیکھیں نا بزرگ ایک وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بعض کہتے ہیں جی کہ رمضان آتا ہے لوگ گناہوں سے رکتے نہیں، اسی طرح چلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں تم پنکھا بند کرتے ہو تو پنکھا کہ ایک دم رک جاتا ہے، رکتے جب رکنے لگتا ہے تو رمضان گزر جاتا ہے اور پھر وہی صورتحال ہو جاتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی سے اس کو بند کرو. جب ابھی سے سوئچ آف کر دو گے تو رمضان آنے تک وہ بند ہو چکا ہوگا اور پھر خوب رمضان کی رحمتیں اور برکتیں. یہ اچھی مثال دی ہے انہوں نے، دلچسپ ہے. جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ رات ہم نے عبادت کرنی ہے، رجب میں صبح روزہ رکھنا ہے. تو فرمایا یہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا. اور الصوم جنت، جی الصوم جنت، اور فرمایا اس ڈھال کو دو چیزیں گرا دیتی، جھوٹ اور غیبت. اور اگر روزہ رکھنے والا جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، غیبت نہیں چھوڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی سروکار نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا کئی مفادات ہوتے ہیں لوگوں کے. میں نے دیکھا ہمارے سامنے لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں. جی فلانی بات میں نے تو کہی نہیں، ان سے کہتے ہیں بھئی آپ نے تو فلاں موقع پہ کہا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں کہی. جی اس کے لیے پھر ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھنا پڑے گا کہ کسی مشکل میں بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. واہ واہ، ان کی صداقت ہمیں ہمارے نہیں. وہ سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کہ مومن جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ہمارے ہاں تو پھر وہ یہ اتنا عام اس کا رواج ہے، اب یہ گناہ ہی نہیں رہا. بہت شکریہ آپ کا مفتی خلیل صاحب، علامہ مصطفیٰ ہاشمی آپ کا بھی شکریہ، جناب برکاتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. گھر کو زلزلے سے محفوظ رکھنے کا یہ عمل ہے جی. کسی کورے کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا ظاہر و لکھ کر جس گھر یا مکان کے سامنے والے حصے پر لٹکایا جائے تو وہ گھر ہمیشہ زلزلے جیسی آفات سے محفوظ رہتا ہے. اور ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل القبرسی الحقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو قبرص کے بہت بڑے نقشبندی بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کے باہر الملک للہ بھی لکھ لو تو تم آفات سے بچ جاؤ گے. تو ان کے ہاں ہماری خانقاہیں جہاں جہاں دنیا میں ہیں درگاہیں، وہاں الملک للہ باہر ضرور لکھا ہوتا ہے. تو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور گناہ پر غرور نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.